ناظرین، ساؤتھ ایشیا ریویو کی اگلی قسط کے ساتھ عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات میں ہم جو ایک انتہائی اہم الیکشنز ہونے والے ہیں ہندوستان میں اگلے مہینے یو پی کی ریاست میں اور چند دوسری ریاستوں میں، لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہے میرے خیال میں یو پی کے الیکشنز ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ بی جے پی جو ہے وہ نیشنل الیکشنز میں جو ان کے شاید میرا خیال ہے 2024 میں ہونے ہیں، اس میں ان کی مقبولیت پہ، ان کی الیکٹیبلٹی پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ ایک جو پاکستان میں طوفان اٹھا ہوا ہے، ایک نئے موضوع دوبارہ جو گاڑ دیے جاتے ہیں پھر اکھاڑ دیے جاتے ہیں، صدارتی نظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کہ کس کا نظام ہونا چاہیے، کس کو حکومت کرنی چاہیے، نیوٹرل ہیں نہیں ہیں، ہاتھ اٹھا دیا کس کے سر پہ ہاتھ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں جس کی وجہ سے اتنا گرم کیا گیا ہے سیاسی ماحول کو دوبارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں بات کریں گے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی جو کو وہاں پہ پناہ ملی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنے پاکستان کے اندر حملوں کی بہت تیزی اس میں شدت لے آئے ہیں۔ ابھی کل کے ایک دن میں تقریباً 6 یا 7 حملے ہوئے ہیں پاکستان میں، جس میں جو ہے آپ کے پولیس والے اور کچھ فوجی بھی ہلاک ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اس میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو تحریک طالبان افغانستان ہے اور طالبان حکومت ہے، ان کا کتنا اس میں ہاتھ ہے، اور یہ کیا پاکستان جو ابھی تک ایک طرح سے افغان حکومت کا نمائندہ بنا ہوا ہے، کیا یہ ایک جو ہے سالڈ پالیسی ہے۔ تو پروگرام کے شروع کرتے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں چند باتیں کہ کچھ دنوں سے ہمارے جو ہے وہ ایڈیٹوریل بورڈ کو اور مینجمنٹ کو شکایتیں مل رہی ہیں کہ ہم اس پروگرام میں سے پاکستان کے اسلام کے خلاف یا صرف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ ہمارا قطعی طور پہ مقصد، ہمارا خود تعلق پاکستان سے ہے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کے عوام سے محبت کرتے ہیں، اس کی لیکن اس کے خواص کی جو بھی برائیاں ہیں وہ بھلے سیاسی لیڈروں میں ہیں، وہ بھلے بیوروکریسی میں ہیں، وہ بھلے فوج میں ہیں، ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب پاکستان کی مخالفت کرنا نہیں ہے۔ اسلام اور ہر مذہب کا ہم کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو تمام مذاہب کو اس دنیا میں جو ہے برابری، انصاف اور جو ہے ہم آہنگی کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اگر کوئی بھی مذہب کا نام لے کے اور دوسروں کے خلاف ڈسکرمنیٹ کرے، اس کے خلاف جو ہے کوئی بات کرے اور ان کو تنگ کرے، اس کے ہم خلاف ہیں۔ وہ بھلے مسلمان اسلام کا نام لے کے لوگ کر رہے ہوں، اگر وہ ہندو تبا کا نام لے کے کر رہے ہوں، وہ بھلے جوڈائزم کا نام لے کے کر رہے ہوں، یا عیسائی کر رہے ہوں، یا بدھ کر رہے ہوں، اور ہمیں جو ہے جو وہ کہتے ہیں اس کو صرف جو ہے وہ اس کو دیکھ کے ان کی واہ واہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے عمل کو دیکھ کے اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ صحیح عمل بھی کر رہے ہیں ان باتوں پہ جو وہ کہتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، یا اس کے بالکل اپوزٹ کرتے ہیں۔ تو اسپیشلی جو کینیڈا میں رہنے والے ہمارے جو ہے پاکستانی ڈائسپورا ہے، جو یہاں پہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں کی جمہوریت، یہاں کے سیکولرزم میں جہاں کسی کو کوئی روکا نہیں جاتا اپنے مذہب کی طریقے سے زندگی گزارنے سے، اپنی عبادت کرنے سے، اس کا تمام فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن جب وہ پاکستان کی بات آتی ہے، یا جیسے یہاں کے بہت سارے ہندو ہو گئے جو بی جے پی کے جو ہے سپورٹر ہیں، یا کسی اور مذہب ماننے والے، جب وہ اپنے پیچھے ملک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بڑا ہی فنڈامنٹلسٹ اسلام چاہیے، جیسے ہمارے پاکستان کے مولویوں کو پاکستان میں اسلام چاہیے لیکن ہندوستان میں سیکولرزم چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ان کی حفاظت جو ہے وہ سیکولرزم کرتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی، ہم یہ نہیں چاہتے، ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے اس کے مذہب پہ عمل کرنے کی، اس کو اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق گزارنے کی، لیکن مذہب کو کا سہارا لے کے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی اقدام کرنے کے ہم خلاف ہیں۔ اسی طرح ہم پاکستانی فوج کے بالکل حق میں ہے کہ اسٹرانگ فوج ہونی چاہیے جس کا کام ہے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، پاکستان کے آئین کے تحت، پاکستان کی آئینی الیکٹڈ حکومت کے تحت۔ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ آپ
لوگوں پر سیاست کو 24/7 جو ہے مینوپولیٹ کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہاں پہ ہر لیول پہ وہ بھلے سیاسی لیڈر ہوں، بھلے وہ مذہبی لیڈر ہوں، مذہبی فرقہ واریت ہو، اس کو اجاگر کر کے کہیں پہ جو ہے وہ خادم رضوی کو کے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں 1000 روپے، کہیں پہ کبھی سپاہ صحابہ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کہیں پہ کسی جہاد کو، کسی اسلام کو پولیٹیکل بیسس پہ استعمال کرنے کے ہم خلاف ہیں۔ ہم اسلام کو لوگوں کی زندگی کا اور مذہب کو لوگوں کی زندگی کا ایک اہم جزو سمجھتے ہیں، وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں، اور کسی کے خلاف مذہب کی بنیاد پہ یا پیٹریوٹزم کی بنیاد پہ یا کسی بھی ایسی بنیاد پہ بیجا کسی کے خلاف جو ہے کوئی بھی قدم نہ کرے۔ بہرحال ممتاز صاحب، اس یہ جو ہوتا رہا اس پہ ایک میرے خیال میں پورا پروگرام کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی اسپیشلی بہت سینسٹیو ہے کہ اگر آپ ذرا سی بھی بات کریں کہ اگر کوئی اپنے اختیارات کو یا مذہب کو ذرا سا غلط استعمال کرتا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ وہ مذہب غلط ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے جو ہے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، تو وہ پاکستانی اس کو ایک دم مذہب پہ یا اپنے ملک پہ حملہ کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک جنرل مسلمانوں کے حوالے سے بھی ایک رویہ، ایک رائے ہے، موجود ہے کہ انٹالرنس پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، عدم برداشت جو ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، وہ مذہب کے حوالے سے ہو، وہ آپ کی ریاست کے حوالے سے ہو، آپ کسی بھی، یعنی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب یہ اس طرح کی جو شکایات کرنے والے کون لوگ ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جہاں ایک جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، جہاں آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، ہر چیز پریکٹس کرنے کی آزادی ہے، انلیس کہ آپ دوسرے کی آزادی کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی چیز وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں جب ہم یہاں سنتے ہیں، یہاں بیٹھ کے، اور ان لوگوں سے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان تمام آزادیوں سے جو ہے وہ مستفید ہو کے دوسرے کی رائے کو روکنے کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو یہ اسی کو عدم تشدد و عدم برداشت کہتے ہیں، انٹالرنس کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک اپروچ ہے، جو مطلب ٹالرنس ہے ایک ڈیموکریٹک اپروچ ہے۔ آپ کو ڈیموکریٹائزیشن جب سوسائٹی کے اندر آتی ہے تو اس کے اندر آپ کو ایکسیپٹنس کی ایک جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے کہ ڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے، جہاں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں، وہ ایتھنیسٹی مختلف ہو، وہ ڈفرینٹ ریلیجن سے ہوں، وہ ڈفرینٹ ریس سے ہوں، ڈفرینٹ ریجن سے ہوں، تو آپ ان کو، جیسے کینیڈا کے اندر ہم لوگ آئے ہیں، کوئی یہ ایک منی ورلڈ ہے کینیڈا، جہاں پوری دنیا سے جو ہے وہ امیگرنٹس یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اگر فرض کریں اس چیز کو یہاں کے رہنے والے کہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے مذہب سے نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر سے نہیں ہے، یہ ہم لوگ آ کے یہاں پہ اپنی کلچر کو ساتھ لاتے ہیں، اپنی لینگویج کو ساتھ لاتے ہیں، اپنے عقائد کو ساتھ لاتے ہیں اور ان کو پریکٹس کرتے ہیں پبلکلی، اوپنلی، ساری چیزیں، تو اس پہ یہاں ہمیں جو ہے وہ انکریج کیا جاتا ہے۔ اسکولوں کے اندر جو ہے وہ ہمارے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی لینگویج کو بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنی کلچر پہ جو ہے وہ کچھ لکھ کے لے آئیں، اپنی جو ہے وہ فوڈ بنا کے کوئی چیز لے آئیں، تو یہ بیوٹی ہوتی ہے ایک ڈائیورسٹی کی۔ لیکن چونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی سے آئے ہیں جہاں ڈیموکریسی کبھی آئی نہیں ہے، جو آتی ہے اس کو کبھی جو ہے وہ چلنے ہی نہیں دیا جاتا۔ اب فرض کریں جب کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی ہے اس وقت، آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات کر کے دیکھ لیں، آپ عمران خان کے خلاف ایک بات کر کے دیکھ لیں گے، جیسے آپ نے کسی پیغمبر کے خلاف بات کر لی ہے، ایسے آپ کے پیچھے جو ہے وہ لوگ پڑ جائیں۔ کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ ایک جب کوئی پولیٹیشین ہوتا ہے تو وہ ایک پبلک ڈومین میں ہوتا ہے اور یہ عوام کا رائٹ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنی ایک اوپینین دیں، کرٹیسائز کریں یا اس کی سپورٹ کریں۔ اگر اس نے کوئی اچھے چیز کی ہے تو اس کی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اس نے کوئی غلط جو ہے وہ منفی کوئی چیز ہے تو اس پہ آپ ایک اوپینین فارم کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہم جو ہے، اور آپ ابھی آپ دیکھیں کہ ایون پاکستان کے اندر
جس طریقے سے اب ہم جب مذہب کے حوالے سے یا مذہب کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں. ہم جو ہے وہ آپ کے پرسنل جو ہم مسلمان ہیں, ہمیں کیا آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ جو ہے وہ ہم کیسے مسلمان ہوں؟ ہمیں کسی جو ہے وہ ایک کسی مذہبی جماعت سے جو ہے وہ سرٹیفکیشن لینی ہوگی یا کسی جو ہے وہ پولیٹیکل جماعت سے سرٹیفکیشن لینی ہوگی؟ مذہب تو آپ کا ذاتی عقیدہ ہوتا ہے اور آپ نے اپنے طور پہ جو ہے وہ اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے, وہ پبلک پہ آپ نے امپوز نہیں کرتا. عیسائیوں کے مذہب نہیں ہے جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں. اور اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی میں بھی وہ کرنا چاہتے ہیں تو مذہب تو آپ کو اسلام تو جس کا مطلب ہی پیس ہے, سلامتی ہے, جو ایک برابری کی, اور جس نے جو ہے اس اپنے زمانے میں ایک ریولوشنری مذہب تھا جس نے بہت سارے حقوق دیے جو اس سے پہلے لوگوں کو شامل نہیں تھے. تو اس میں بھی کہاں سے یہ اسلام کہلاتا ہے کہ آپ جس طرح یہ بھی ریسنٹلی ہوا کہ ایک آدمی اٹھا اور انگلینڈ سے اٹھا, جہلم سے اس کا تعلق, انگلینڈ میں پلا بڑا, وہاں سے اٹھ کے وہ ٹیکسس جاتا ہے اور وہاں پہ ایک سینیگاگ میں لوگوں کو جو عبادت کر رہے ہیں ان کو یرغمال بنا کے جو ہے وہ وہاں پہ عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اور ان کو مارنے کا, اور نتیجے میں خود مارا جاتا ہے. یہ کون سا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ اور کون سا آپ کو تشدد کے نتیجے میں اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہو کہ آپ جیت سکیں گے, لیکن یہ غلط فہمی ہے, کیونکہ تشدد جو ہے وہ طاقتور لوگوں کا ہتھیار ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ دیکھ لیں کہ پورے مڈل ایسٹ میں 9/11 کے بعد جو چینجز آئی ہے اس میں کون کتنا مرا ہے, کس کو کتنا نقصان ہوا ہے, کس کو کتنا فائدہ ہوا ہے. امریکہ جس کی آپ مخالفت کرتے ہیں, وہ امریکہ اس وقت پوری دنیا میں اپنی فوجیں اتار رہی ہے. وہ امریکن اکانومی 9/11 کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گئی ہے. ابھی بھی پوری دنیا سے لوگ یہاں آنا چاہتے ہیں. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کو اس تشدد, اس جو ہے عدم برداشت سے نکال کے ہم وہاں کے لوگوں کے لیے ایجوکیشن, ہیلتھ, ان کے لیے جو ہے انفراسٹرکچر, ان کے لیے بجلی, کیونکہ اس وقت پاکستان میں ہر چیز اگر آپ کو وہاں رہنا ہے, کوئی بھی چیز جس کی ایک ریاست گارنٹی کرتی ہے, کوئی بھی چیز ریاست وہاں گارنٹی نہیں کر سکتی. وہاں پہ نہ آپ محفوظ ہیں, نہ وہاں آپ کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے, نہ آپ کو وہاں پہ 3 وقت کی روٹی ملتی ہے, نہ آپ کو نوکری ملتی ہے, نہ آپ کو جو ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن ملتی ہے, نہ آپ کو سڑک ملتی ہے, نہ آپ کو صحت ملتی ہے. تو ہم اگر اس غلط فہمی سے نکل کے اور حقیقت کی بنیاد پہ اپنا فیصلہ کریں کہ جو ہے ملک جو ہے وہ اس کے عوام کی ویلفیئر کے لیے ہوتے ہیں, اگر ویلفیئر نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ ملک سے بہت دیر تک محبت نہیں کر سکیں. بہرحال اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلے پاکستان کا ہی ذکر کر لیں, اگر اس پہ ذکر تھا کہ یہ ایک ڈرامہ, نہ پاکستانی مجھے لگتا ہے عوام اس سے تنگ آتی ہے, نہ ہمارے حکمران طبقات جس میں فوج, جس میں سیاستدان, جس میں سب شامل ہیں, وہ تنگ آتے ہیں کہ وہ ایک ہی طرح کی کہانی کہ آج کس پہ ہاتھ ہے, کل کس پہ ہاتھ ہوگا, سب اپنی عرضیاں لے کے, درخواستیں لے کے جو ہے وہ ان کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون کہ سب, یعنی جس ملک کے وزیر داخلہ بڑے فخر سے کہے کہ ہمارے اوپر ان کا ہاتھ ہے, یعنی اگر ہے بھی, فرض کرے نہیں بھی ہٹایا ہے بھی, تو یہ شرم کی بات ہے. آپ کے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے آپ کے لوگوں کا جنہوں نے آپ کو الیکٹ کیا اور ان کی وجہ سے آپ حکومت میں ہو, اگر آپ ان کو کچھ ڈیلیور کر سکیں. پاکستان میں مہنگائی, پاکستان میں لوگوں کے لیے زندہ رہنا دوبھر ہے, ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں کرتا. سب کو جو ہے وہ جی اگلی حکومت بلاول بنائیں گے یا نواز شریف بنائیں گے, شہباز شریف بنائیں گے, سب اپنی 8-8 کروڑ 7-7 کروڑ کی گاڑیوں میں نکلتے ہیں بڑی جلوس لے کے, اور جو ہے وہ اپنے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم حکومت بنا لیں گے. کوئی ان سے پوچھے, اور ان سب کو بہت آرام سے پیچھے سے مداری کی طرح جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے, اور یہ بڑی مرضی سے اپنے کھیل رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں عام عوام کے مسائل کی کوئی بات نہیں ہو رہی. تو یہ کب تک آپ کے خیال میں اس طرح کا یہ مسئلہ چلتا رہے گا پاکستان میں؟ کب تک عوام بے وقوف بنتے رہیں گے؟ اور یہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے, اب اس کے اندر سول اور ملٹری کا ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ کب تک جو ہے عوام ان کے ہاتھوں بے وقوف بنتے رہیں گے؟ دیکھیں, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک ایسا کوسچن ہے کہ میرا خیال ہے جس پہ اگر آپ جو ہے وہ کھل کے بات کریں گے تو جو بڑا مشکل ہے, چونکہ ہمارے ہاں جو پیٹریاٹزم جو ڈیولپ کیا جاتا ہے نا, وہ پیٹریاٹزم جو ہے
کسی بھی ملک کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس ملک کے لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی ملک بیسیکلی لوگوں کے لیے ہوتا ہے نا. زمین اٹ سیلف کوئی مقدس تو نہیں ہوتی ہے. 70 سال ہوئے ہیں پاکستان کو بنے، 74 سال جو بھی ہے. تو اب اس پیٹریاٹزم کو آپ جو ہے وہ کہیں آپ نے جو ہے وہ اگر کہیں فوج کے حوالے سے بات کر دی تو آپ جو ہے وہ پیٹریاٹ نہیں رہے، کیونکہ محب وطنی جس طریقے سے ڈیفائن کی جاتی ہے، جس ملک کے اندر آپ جو ہے وہ عام لوگ مر رہے ہوں، ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پانی صاف آپ کو جو ہے وہ ملتا نہیں ہے، وہاں سوشل انفراسٹرکچر کی جو حالت ہے، آپ ہسپتالوں سے لے کے جہاں پہ بھی جائیں تو اس پہ مطلب اگر، اور یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ آخر اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کی 2 مین چیزیں ہیں جس پہ آپ کا سارا بجٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. ایک آپ کی ڈیٹ سروسز ہے اور دوسری آپ کا ڈیفنس ہے. پورا نہیں بلکہ وہ بھی کور نہیں ہوتا، کم پڑ جاتا ہے. پھر آپ کو اور قرض لے کے پھر جو ہے وہ آپ کو تنخواہیں دینی پڑتی ہیں. یہ سارا کام جو ہے وہ دوبارہ، اور پھر وہی ڈیٹ سروسز کو ڈیٹ لے کے تو آپ کو وہ کور کرنا پڑتا ہے. اور یہ سٹوری جو ہے وہ آپ کو اور 47 سے چلی آ رہی ہے، اور 47 میں آپ یہاں اور یہ کوئی ان لیڈروں نے مطلب وہ نہیں کیا ہے. ہمارے فاؤنڈرز سے آپ جو ہے وہ فاؤنڈر سے لے کے جب امریکہ گئے تو پہلی جو ہے وہ لسٹ یہی تھی امداد کی. جو پہلا وزٹ تھا اس میں امداد کی لسٹ تھی. ایوب خان جب پہلی دفعہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان آرمی از یورس آرمی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے وہ جہاں پہ یعنی اس کی بنیادیں جب جو ہے وہ ڈال دی گئی ہیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنا وہ انتہائی مشکل ہے. اور چونکہ یہ جتنے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا کہ چونکہ وہاں ایک نرسری لگی ہوئی ہے جہاں سے سیاستدان پیدا کیے جاتے ہیں، اور جب وہ سیاستدان تھوڑا سا آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے یا اپنا بات جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ہٹا کے نرسری میں ایک نیا پلانٹ جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے جب تک، اور ابھی دیکھیں نا کہ یہ جو کل یہ پرسوں انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ایک پیج پہ آ گئے، اس میں انہوں نے آرگومنٹ کیا دیا کہ ہم نے آرمی چیف کو 1 سال کی ایکسٹینشن کا انڈیا دے دیا، آفر کر دی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے فرض کرے آپ ہندوستان کو لے لیں، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، جو لوگ جو کہتے ہیں کہ جی فوج جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتی، یہ آرمی چیف کا ایک ایکسٹینشن کے بعد مزید ایک اور ایکسٹینشن کی افواہ پھیلنا بھی، یہ آرمی کی پاکستان کی سیاست میں جو ہے مداخلت کی ایک بہت بڑی مثال ہے. ہاں مطلب، اور دیکھیں بنیادی مسائل یہ ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ایڈورسری ہے اور آپ ایک اس سے جو ہے وہ آپ کمپیٹ کر رہا ہے، تو آپ کمپیٹ کیا آپ میرا خیال ہے 60 اس دن کہیں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا $68 بلین پاکستان کو امریکہ نے ایڈ دی ہے. باقی جو IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک، ان سے جو لونز ہیں وہ چھوڑ کے، اور یہ ان 68 بلین میں آپ اگر دیکھیں تو صرف 3 جو ملٹری رول رہا ہے اس میں سب سے زیادہ، یعنی میرا خیال ہے 60 بلین اس میں جو ہے وہ پاکستان کو وہ ملا ہے، جس کو ہم خوشحال کہتے ہیں. چونکہ پیسہ باہر سے وہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ملک کے اندر اکانومی کا یا سیاست کا یا ریاست کا جو ہے وہ کیا حال ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے جب تک ڈیموکریٹک جو پروسیس وہ ٹرانسپیرنٹ، فیئر اور جو ہے وہ بغیر کسی مداخلت کے نہیں چلے گا تو چاہے 100 سال آپ اور پریکٹس کر لیں تو یہی چیز ہو. اور میرے خیال میں اگر آپ ذرا سا ریمائنڈ ہم کرا سکیں اپنے ناظرین کو کہ پاکستان میں سیاستدانوں کو، مجھے پتہ ہے ہمیں بھی بہت ان سے شکایت ہے اور بہت وہ بھی اسی پاور ایلیٹ کا حصہ ہیں، لیکن کبھی بھی سیاستدانوں کو آرام سے اس ملک میں حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. آپ کے پہلے
آزادی کے بعد 10-11 سال میں ہر جو ہے چند مہینوں کے بعد کچھ کیسز میں وزیر اعظم بدلتے رہے. ایک گورنر جنرل تھا جو ایک وائسرائے کی طرح کام کرتا تھا اور جب اس کی مرضی آتی تھی اس نے جو ہے وہ وزیر اعظم بدل دیتا تھا. ایوب خان پہلے دن سے قائد اعظم نے ایوب خان کو کوئٹہ سزا کے طور پہ جو ہے وہ پوسٹنگ کرا دی تھی. انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا جو ہے زیادہ انٹرسٹ سیاست میں ہے اور جو ہے اس کو اپنے پروفیشنل کام پہ وہ رکھنا چاہیے. ایک سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارا وزیر دفاع بن گیا تھا اس کے بعد, اور پھر 1958 میں مارشل لا لگایا گیا. تقریباً 11 سال جو ہے ایوب خان نے مارشل لا لگایا. کسی اور حکومت کو اس وقت تک 1-1.5 سال سے زیادہ حکومت نہیں کرنے دی گئی, اور وہ بھی فل مداخلت کے ساتھ جو غلام محمد اور اسکندر مرزا اور ایوب خان مل کے ہر حکومت کے خلاف وہ کرتے تھے. اس کے بعد ایوب خان نے حکومت بجائے اس کے کہ ایک الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کو دیتا, وہ انہوں نے ایک اور مارشل لا لگوا کے یحییٰ خان کو حکومت دے کے گئے. یحییٰ خان نے بھی ہماری جان صرف اس لیے چھٹی کہ مشرقی پاکستان کا جو ہے ہم سے جدا ہو گیا, اس کی وجہ سے ان کے لیے حکومت میں رہنا آسان نہیں رہا. اس کے بعد بھٹو صاحب کی صرف ایک حکومت ہے جس نے جو ہے تقریباً 4 سال اپنے پورے کیے, انہوں نے جلدی الیکشن اناؤنس کر دیا. اور اس کے بعد پھر 11 سال ضیاء الحق, یعنی ان کو سالڈ تمام پوری پاورز کے ساتھ ایوب خان کو یا ضیاء الحق کو حکومت ملی. اس میں انہوں نے کیا کیا, جتنی کرپشن ضیاء الحق کے زمانے میں پھیلی, انہوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا. آپ کی پولیس کو پولیٹیسائز کر دیا. اس سے پہلے پولیس جیسی بھی تھی پھر بھی آپ کے ملک میں کام کرتی تھی. ضیاء الحق نے ہر چیز میں جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر کے پولیس کو بھی تباہ کر دیا. پھر آپ کے پاس 10 سال آئے جس میں 2.5 سال کر کے آپ نے بہت مشکل سے اور مستقل سازشوں میں آپ نے سیاستدانوں کو جو ہے کام دیا. پھر اس کے بعد مشرف آئے جن کو پورے تقریباً 9 سے 10 سال ملے. تو سیاستدانوں کو آپ مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے دیکھیں کہ اس ملک میں فل پاور کے ساتھ صرف 3 لوگوں نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے, جس میں ایوب خان, ضیاء الحق اور جنرل مشرف ہیں. انہوں نے کیا دیا اس ملک کو, انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا. اس کے مقابلے میں ایون اگر آپ دیکھیں تو جو بھی سیاستدانوں نے جو بھی حکومت کی ہے, آپ عمران خان کی پچھلی جو اس سے پہلے کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں انرجی کے حوالے سے ساری, تو وہ خود یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی کام ہوئے ہیں بینظیر اور نواز شریف کے دوران ہوئے, جتنے بھی, اس نے کہا بجلی کے جتنے بھی وہ لگائے گئے ہیں پروجیکٹس, جتنے بھی منصوبے بنائے گئے ہیں, اس نے کہا مشرف, ضیاء اور اس کے کسی کے دوران کوئی ایک جو ہے وہ اس کا بھی نہیں ہوا ہے. اور سارے عمران خان کی خود یہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس ہے. آج تو چونکہ اس کے اپنے جو ہے وہ انٹرسٹ ایسے بن گئے ہیں کہ وہ ساری چیزوں سے جو ہے وہ کیا, لیکن کل کسی نے یہ اس کی 3-4 سپیچز جو ہے وہ وہاں پہ شیئر کی ہوئی تھی, جس میں اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کام اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ جی اس مداخلت کی وجہ سے, ورنہ اس نے کہا کہ جتنے بھی یہ جو بجلی کے پروجیکٹ, پاور شارٹیجز کو کم کرنے کے لیے اقدامات لیے گئے ہیں وہ بینظیر اور نواز شریف کے حکومتوں کے دوران وہ کیے گئے. کیونکہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر سیاستدان کو پتہ ہے کہ اس کو حکومت اگلی ملے گی عوام کے ووٹوں سے, تو اس کو عوام کو ڈیلیور جس کے بیسس پہ ان کو حکومت ملتی ہے اسی کے لیے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج تمام سیاستدان جو ہے وہ فوج کے پیچھے لگے یا گیٹ نمبر 4 کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ عوام کے لیے کچھ بھی کر لیں. اب فرسٹ آف آل تو ریسورسز نہیں ہے کچھ کر سکے, اگر کرنے کی کوشش بھی کر لیں تو ان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ کلیش ہوتا ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ان کی ہی آشیرواد سے ان کو حکومت مل سکتی ہے. ایک دیکھیں نا کہ مطلب پیپلز پارٹی نے اپنا ٹرم کمپلیٹ کیا 2008 سے 13 تک, تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ان کو باہر کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اگر فرض کریں اسی طریقے سے جس طرح نواز شریف کو نکالا گیا یا وہ نہ کرتے اور ان کو نواز شریف کو ہی رہنے دیتے 2018 تک, تو مے بی عمران خان بالکل فیئر پولنگ کے ساتھ جو ہے وہ آ جاتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ وہ پروسیس چلنے نہیں دیا جاتا ہے, اور اس کے بغیر آپ ہندوستان میں کرپشن نہیں ہے, آپ کا کیا حال ہے؟ ہندوستان کے اندر کرپشن ہے سب سے زیادہ. آج میرا خیال ہے وہ آج کل تو چونکہ وہ پڑے ہوئے ہیں الیکشن کی وجہ سے بی جے پی والے دوسروں کے خلاف زیادہ, لیکن
انہوں نے آج بھی جا کے پنجاب میں کسی کا جو ہے وہ پتہ نہیں 16 کروڑ یا کتنا جو ہے وہ وہاں سے وہ پکڑا ہے اندر کیش، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو کرپشن ہے، لیکن چونکہ پولیٹیکل پروسیس 47 سے لے کے آج تک جو ہے وہ چلتا رہا ہے، ماسوا ایک اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے، لیکن اس ایمرجنسی میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے ناک ڈاؤن کیا گیا، اس اندرا کورٹ نے جو ہے وہ اس کو ختم کیا وہاں پہ. تو یہ اداروں کی جو ہے وہ طاقت، ادارے یہ ہوتے ہیں، ادارے جوڈیشری ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ 3 بڑے پارلیمنٹ ہوتی ہے، ادارے جو ہے وہ یہ ادارے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے ملک آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور یہ پالیسیاں بناتے ہیں. پالیسی ساز ادارے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جوڈیشری ہوتی ہے. ناظرین، ہمارا وقفے کا وقت ہو رہا ہے، بس اسی دعا پہ اس سیگمنٹ کو بند کرتے ہیں کہ پاکستان میں بجائے اگر کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ ایک آپ کی حب الوطنی پہ شبہ کرنے کے بجائے اور زبان بند کرنے کے بجائے ہمیں یہ جو ہے جرت کرنی چاہیے کہ ہم حقیقت کا سامنا کریں اور پاکستان کو ایک واقعی فلاحی مملکت جو اس کے عوام کے جو ہے حقوق کے لیے، عوام کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے جو ہے وہ کام کرے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ مل کے عوام کو بے وقوف بنانے کا یہ سلسلہ ختم کریں. وقفے کے بعد پھر حاصل ہوتا ہے. ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق اور ممتاز خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے کے بعد ہم اب ہندوستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسٹیٹس کے مختلف ان کے، اس کے بارے میں بات کریں گے. وہ انتہائی اہم الیکشنز ہیں، جس میں یو پی کا الیکشن جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ یو پی کی آبادی تقریباً میرے خیال میں پاکستان کے برابر ہے اور ایک بہت ڈائیورس جو ہے وہ صوبہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی 3-4 صوبوں میں الیکشن ہیں. تو اور وہاں پہ ایک یو پی میں سلسلہ پچھلے دنوں شروع ہوا ہے، جس میں وہاں کے کچھ ایم پیز جو ہے بی جے پی کو چھوڑ کے مختلف دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں. تو اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا وہ واقعی بی جے پی کی پالیسیز سے ناراض ہیں، یا یہ بھی کوئی پاور گریب کا ایک حصہ ہے. اگر پاور گریب کا بھی حصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید بی جے پی کے نام پہ ان کو ووٹ نہ ملیں. تو ممتاز صاحب، آپ اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں یو پی میں جو ابھی تقریباً میرے خیال میں 15 ایم ایل ایز جو ہیں وہاں کے منسٹرز اور ایم ایل ایز چھوڑ کے گئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے 5 ریاستوں میں وہاں پہ جو ہے وہ الیکشن ہو رہے ہیں، اور ان کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے میرا، جس میں گوا ہے، پنجاب ہے، اتراکھنڈ ہے، یہ یو پی. چونکہ یو پی کو سب سے زیادہ اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس کی 23 کروڑ جو ہے وہ پاپولیشن ہے، اور اس کے الیکشن جو ہے وہ اگلے آنے والے الیکشنز کا بھی تعین کرتے ہیں کہ یہاں کون سی پارٹی جیت رہی ہے اور کون سی نہیں جیت رہی ہے. تو اس وجہ سے اس میں بہت اہم ہے. اور یہ جو آج جتنے لوگ ہیں آ کے سماج وادی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، اس میں میرا خیال ہے 4 سٹنگ منسٹر اور بڑے وہاں پاورفل منسٹر تھے، اور یہ اور 10 میرا خیال ہے 9 جو ہے وہ ایم ایل ایز ہیں. اور یہ ساری جو ہے وہ دوسری چھوٹی کاسٹ کے جو ہے وہ لوگ ہیں، جن کو جو ہر ایک اپنی کاسٹ کو نمائندگی کرتے ہیں، اور خاصے مؤثر قسم کے جو ہے وہ یہ ہے. لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایک طرح کے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے وہ جیتنے والی پارٹیوں کی طرف جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ بی جے پی میں گئے تھے یا بی جے پی کے ہی تھے، بلکہ یہ پہلے جو ہے وہ کون سی ہے دوسری مایاوتی کی جو پارٹی، اس میں سے بہت سارے چھوڑ کے جو ہے وہ بی جے پی میں گئے، چونکہ بی جے پی کی اس وقت لہر تھی وہاں پہ. تو اب بی جے پی کو چھوڑ کے یہ واپس جو ہے وہ سماج وادی پارٹی میں آئے. حالانکہ وہاں پہ کانگریس بھی ہے، یہ ایک وہ
چندر شیکھر آزاد ہے اس کی وہ بھی چھوٹی کاسٹ کا ہے، وہ ان کے بھی ہے، اور یہ مایاوتی کی پارٹی بھی ہے. لیکن چونکہ ان دو کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس وقت جو مقابلہ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ بی جے پی ورسز سماج وادی پارٹی. اور جنرلی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ تھوڑی سی یعنی نیک ٹو نیک کا جو ہے وہ فائٹ اینڈ مے بی سلائٹسٹ کوئی بی جے پی کو ایج اس وقت تھوڑی بہت موجود ہو اور اس کی لیکن چونکہ یہ پہلے انہوں نے جو نان یادو جو ووٹ بینک تھا یہ بی جے پی نے اپنے ساتھ ملایا اور ایک جو ہندو نیشنلزم تھا اس کو جو یوز کر کے تو انہوں نے وہاں پہ 2014 کا جو الیکشن تھا وہ جیتا تھا. تو اس کے بعد اب یہ جو جس طریقے سے یہ لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو جو وہاں کے تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا اندیا ہے کہ بی جے پی اس وقت بڑی مشکل میں ہے، اور اس کے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے انڈیا کے وہ بذات خود وہاں پہ جا کے منصوبے کے اعلانات کرتے ہیں، پھر جا کے جو باقی جتنے بھی جو صوبوں سے آ کے بی جے پی کے لیڈر ہیں وہ کر رہے ہیں، نئے منصوبے دے رہے ہیں، نئے بہت ساری جو ہے وہ لالچیں جو ہے وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس وقت جو سماج وادی پارٹی ہے وہ اس کا گراف تیزی سے آگے جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی میں سمجھتا ہوں وجوہات یہ ہیں کہ جو ایکسپیکٹیشنز جو چھوڑ کے آئے ہیں وہ لیڈر وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پرامسز ہمارے ساتھ کیے تھے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے ہیں. اور دوسری جو میرا خیال ہے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کرونا کووڈ کے دوران جتنی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں اور جس طریقے سے مس مینیج جو ہے وہ اس کو کیا گیا ہے تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں. تیسرا جو کمیونل ڈیوائیڈ کو جس طریقے سے وہاں پہ جو وہ بڑھایا گیا تو وہ بھی ایک فیکٹر وہاں پہ موجود ہے. حالانکہ اب وہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے جو اویسی ہے جو جس کی پارٹی کا پتہ نہیں کیا نام ہے، بیسیکلی اسلامک پارٹی ہے، تو وہ بھی اس وقت آ کے جو ہے وہ یو پی میں وہ لڑ رہا ہے. لیکن اس کے حوالے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی بی جے پی کو جو ہے وہ جتانے کی ایک طرح کی کوشش ہے، چونکہ مسلمانوں کا اگر ووٹ وہ نہیں ہوگا تو اس کا ووٹ زیادہ تر سماج وادی پارٹی کو جاتا ہے، جو مسلمانوں کا ووٹ جاتا ہے کانگریس کو اور سماج وادی پارٹی ان کو جاتا ہے. جب اویسی آ کے تو اس ووٹ کو ان سے الگ کرتا ہے، ڈیوائیڈ کرتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ یہ وہاں کے تجزیہ نگاروں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے سنا ہے اس کے تناظر میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بی جے پی کے لیے خاصا ایک مشکل ترین ہے، اور اس طرح پنجاب میں بھی بی جے پی کہیں میٹر نہیں کرتی ہے. حالانکہ پنجاب میں اس وقت عام آدمی پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کانگریس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. لیکن یہی چیز 15 کے جو الیکشن تھے اس میں بھی یہی کیا 2017 کے ساری میرا خیال ہے یا 16 کے جو اس میں وہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ عام آدمی پارٹی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکے سیٹوں کے اندر. اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا تو ہے لیکن شاید یہ اس کو اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہ کر پائیں. لیکن ایک اور جو اچھی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے کہ جو مودی صاحب نے جو سلسلہ چلایا ہوا ہے پچھلے 10-15 سال سے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بات کر کے ہندو جو ہے اس کو سینٹیمنٹ کو کیش کرنے کا، اور اب تک یہ دیکھا گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مختلف اویسی ٹائپ کے لوگ اور دوسرے مختلف لوگ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرسٹ میں کوئی منظم آواز جو ہے اس چیز کے خلاف نہیں بن رہی تھی. لیکن ابھی پچھلے کچھ ہفتوں میں جیسے نصیر الدین شاہ ہو گیا، جاوید اختر ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک یعنی وہ مسلمان تو ہیں لیکن انہوں نے اسلام کے نام پہ نہیں بلکہ حقوق کے نام پہ ایک شروع کے یہ چیز جو ہے بہت دن تک چل نہیں سکتی، یہ تشدد کو جنم لے گی. اور اس کے بعد بی جے پی
مسلمانوں کے پیچھے تو تھی، لیکن اب انہوں نے کرسچنز کے پیچھے بھی، جس طرح اس کرسمس پہ ان کو بہت ساری اسٹیٹس میں کرسمس نہیں منانے دیا گیا، تو ایک طرح کی اویئرنیس ذرا سی، اور ایک طرح کا یونائٹڈ فرنٹ ابھی نہیں بنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح الگ الگ وہ رہیں گے تو وہ اسی طرح پستے رہیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ مسلمان، کرسچن اور دلت، جو بہت بڑی تعداد میں، سب سے بڑی تعداد میرے خیال میں دلت اور اسکیجول کاسٹ کی ہے ہندوستان میں، یہ سب مل کے بی جے پی کو ایک بہت، اگر جیت نہیں سکتے بہت ساری جگہوں پہ، تو ان کو بہت ٹف ٹائم ضرور دے سکتے. ہاں یقیناً، لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یا کرسچن یا سارے، چونکہ ان کو اکٹھا دیکھے بی جے پی کو، جو آپ جب کوئی ٹف جو ہے وہ کمپٹیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ سیاسی پارٹیاں ہی دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور سیاسی پارٹیوں میں آج بھی جو ہے وہ کانگریس جو ہے وہ اس کو آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں. بی جے پی کے علاوہ شاید کانگریس بھی ہے تو نہیں، لیکن وہی ایک پوری پین انڈیا پارٹی پین انڈیا پارٹی ہے، اور آج بھی اس کا 20-22% جو ہے وہ ووٹ بینک ہے پورے انڈیا کے اندر. باقی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن چونکہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت کانگریس کی اپنی لیڈرشپ کا ایک کوسچن چل رہا ہے، ان کے اندر ایک سٹرگل ایک عرصے سے چل رہی ہے کہ کون اس کا لیڈر ہوگا نہیں. اب پھر بہت ساری آوازیں اب جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر اس طرح کی یونٹی، لیکن میرا خیال ہے ابھی چونکہ 2 سال رہ رہے ہیں الیکشن کے اندر، تو شاید ایک ریئلائزیشن کچھ عرصے میں جا کے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں شاید چیزیں بدلیں. اگر یو پی کے الیکشن سے ہمیں جو پتہ، ان کے نتائج سے چیزیں بہت سارے جو ہے چیزیں سامنے آئیں گی کہ حالات کس، اور میرا خیال سامنے آ بھی رہی ہیں. جس طرح سماج وادی پارٹی نے ری گین کیا ہے، لوگ واپس اس کی طرف گئے ہیں، اور جس طرح بی جے پی نے 325 سیٹیں جو ہے وہ 2016 میں وہ لی تھی. اب میرا خیال ہے یہ جو ٹائم ہے یہ جس طرح بدل رہا ہے، تو یہ ایک بی جے پی کے لیے سیٹ بیک ہوگا اگر وہ وہاں سے ہار جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک. کیونکہ جو بھی میرے خیال میں کہا جائے، لیکن ہندوستان میں جو پچھلے 70-75 سال سے ایک سیکولرزم اور وہ ہے، اور لوگوں کو مانا کہ مذہب کے نام پہ بہت آرام سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے اکنامک جو ہے وہ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. اور جس طرح بی جے پی کی حکومت جو ہے وہ اپنے اکنامک محاذ پہ ڈیلیور نہیں کر سکی، اور لوگوں کو لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ اور جو ریزسٹنس ذرا سی ناٹ آئیڈیل، لیکن پھر بھی پہلے سے زیادہ جو ہے میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو جو ریجنل ہیں وہ ہے، ان کو احساس ہوا ہے کہ اگر وہ ایک سارٹ آف یونائٹڈ فرنٹ دیں گے تو شاید وہ بی جے پی کو شکست دے سکیں. اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اگر کانگریس کا یہ ٹرانزیشن پراپرلی ہو جاتی ہے، جس میں وہ نہرو خاندان کی ڈائنسٹی سے نکل کے اگر وہ کسی طرح اپنی جو ہے قیادت ایک جمہوری طریقے سے جو ہے وہ بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے جو پورے باقی تمام جو پارٹیاں ہیں جو ریجنل ہیں، جو نیشنل نہیں ہیں، ان کے ساتھ مل کے ایک اتحاد بننے کی شاید راہ ہموار ہو جائے. ہاں ڈیفینیٹلی آپ مطلب میرا ہندوستان میں دیکھیں جو سیکولر جو پالیٹکس رہی ہے، ڈیموکریٹک جو پالے، اس کے امپیکٹ بہت گہرے ہیں، آج بھی گہرے ہیں. اور اس کی وجہ جب ہم ہندوتوا سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ چیز پاکستان میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جس طرح وہاں کلچرل البرلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، پولیٹیکل البرلزم یا وہ چیزیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن کلچرلی آپ اگر دیکھیں کہ بالی ووڈ جیسے مطلب جو انڈسٹری ہے، اور جتنا اوپنلی مطلب آپریٹ کرو، بالی ووڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا انڈیا کا بین الاقوامی امیج بھی ہے اس میں. تو اس میں آپ کبھی دیکھیں کہ وہاں وہ بی جے پی والے ہوں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی لڑکی نے سر پہ چادر پراپر نہیں لی ہوئی ہوتی ہے نا، تو مولوی جو ہے وہ سب سے پہلے اٹھ کے جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ
اس نے تو اسلام کے خلاف. تو یہ جو کلچرل وہاں پہ جو لبرلزم ڈیموکریٹک لبرلزم کے ساتھ آگے بڑھا ہے نا, تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج بھی بی جے پی کو مطلب لوگ یعنی سیکولر پالیٹکس سروائیو کر رہی ہے, سیکولر پولیٹیکل پارٹیز, اور وہاں مطلب کمیونسٹ پارٹیز نے جو ہے وہ 2 صوبوں میں کتنے 40 سال تک جو ہے وہ رول کیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہے وہاں. اور دوسری طرف پاکستان میں جیسے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید پنجاب میں انہوں نے نیا نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ کالجز میں اسکولز میں جو ہے لوگ لڑکے جو ہیں وہ ٹوپی پہن کے جائیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ اسکارف پہن کے جانا ان کا لازمی بنا دیا گیا ہے. ایک اور خبر جو میری نظر سے گزری وہ مالم جبہ میں کسی جو ہے جو ایک سیاحتی مقام ہے وہاں پہ کسی ٹورسٹ کو گرفتار کر کے اور اس کے جو ہے سیل فون جو ہے وہ ایک پرائیویٹ آپ کا معاملہ ہے, اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے کے اس کے اندر اس کو تلاشی لے کے اس میں سے جو کچھ بھی مواد ان کو ملا, کہتے ہیں فوش مواد ملا, اور اس کے خلاف پاکستان میں پہلی دفعہ FIR کاٹ دی گئی ہے. جو ایک آدمی کا اپنا پرائیویٹ معاملہ ہے, اس کے فون پہ جو ہے وہ پروبیبلی جو ہے وہ پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہوگا, کسی کو حق نہیں ہوتا اس کینیڈا میں رہتے ہوئے آپ کو پولیس اگر پکڑ لے, پولیس آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی پاسورڈ کا یا کسی چیز کا. وہاں پہ پہلی دفعہ جہاں پہ آپ سیاحت کو بھی فروغ دینا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کو گھر سے نکلنے سے پہلے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ پہلے اپنے فون کو بھی صاف کرنا پڑے گا. اس کے لیے بھی کوئی میرا خیال ہے بہت جلد کوئی اس کے لیے بھی دعا کرنے والا آ جائے گا تاکہ آپ جو ہے اس فون سے کو پاک کر سکیں. بہرحال اب آگے چلتے ہیں, ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ ہیں. افغانستان کی صورتحال پہ اگر بات کریں کہ ایک طرف تو افغانستان میں جو ہے وہ انسانی مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اس انسانی مسئلے میں جہاں پہ امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو انہوں نے افغانستان کے پیسے روک لیے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ افغان گورنمنٹ جو ہے, اب وہ ایک گورنمنٹ ہے, وہ ایک گوریلا فورس نہیں ہے, اس کا بھی بہت ہاتھ ہے. اس کے اوپر پرائمری رسپانسبلٹی ہے اپنے لوگوں کی جان بچانے کی, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا مطالبہ ہے کہ وہ تمام وہ وعدے جو انہوں نے کیے تھے ان کو اگر وہ پورا کر لیں وہ ان کے پیسے کھول دیں گے, لیکن ادھر وہاں پہ بالکل ہٹ دھرمی ہے, وہ اپنی طرف سے 1 انچ بھی نہیں دینا چاہتے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹ جس کو وہ بڑے خوشی سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہرا دیا, امریکہ کو ہرا دیا, اور انہی کے شاید دیے ہوئے پیسے وہ $10 بلین ہیں جو فیڈرل ریزرو میں انہوں نے بلاک کر دیے ہیں, تو وہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے پیسے ہمیں دے دو. تو یہ ایک طرف تو انسانی یہ وہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان جو جب سے طالبان حکومت آئی ہے ایک طرح سے ان کا اسپوکس پرسن پوری دنیا میں بنا ہوا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کو کسی بھی جگہ پہ ایک یعنی پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے بجائے ان کے جو بھی وزیروں کے اگر آپ انٹرویوز دیکھ لیں وہ پاکستان کو جو ہے لعن طعن ہی کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے جو ہے وہ ان کو حکمرانوں کو, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے جو سیکریفائس پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے کی ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے TTP کو بھی کوئی رین ان کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ TTP کے جو ابھی میں لیٹسٹ رپورٹس پڑھ رہا تھا کہ ان کو بیچ میں تھوڑے سے فائنینشیل پرابلمز آئے تھے, وہ بھی اب ان کے حل ہو گئے ہیں, اسی لیے اب انہوں نے ایک دم پاکستان میں حملے بہت بڑھا دیے ہیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اپنے لیے خود گڑھا پھر ایک دفعہ کھود رہا ہے, یا یہ پاکستان کی پالیسی جو ہے اپیزمنٹ کی اور ان افغان گورنمنٹ کو پراپ اپ کرنے کی, اس کا پاکستان کو کوئی ڈویڈنڈ مل سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ جو اس نے اپنے ایک بیانیے ہے اس کا شکار ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. جو چیزیں پاکستان کر رہا ہے وہ اپنے جو پالیسیاں ہیں ان کا جو ہے وہ شکار ہے. اس میں افغانیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں طالبان کا کوئی قصور نہیں ہے, چونکہ آپ خود طالبان کی سپورٹ اس وجہ سے کرتے رہے کہ یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان, ٹھیک ہے. اب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اب تو جیو اسٹریٹجک کے جو ہے وہ ہم قائل نہیں رہے, ہم جیو اکنامکس پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارا جو ہے وہ اب ترجیح جو ہے وہ جیو اکنامکس ہو گئی ہے, جیو پالیٹکس نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ پھر بھی
یہ سمجھ رہے ہیں کہ افغانستان آج بھی ہماری اسٹریٹجک جو ہے وہ ڈیپتھ ہے، ہم یہاں پہ ہماری مرضی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے بنیادی پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ اشرف غنی یا کرزئی کی حکومتیں جو ہے وہ ہندوستان کی جو حکومت کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہاں جو ہے وہ دہشت گردی کروائی جا رہی تھی، یہ کلیم تھا پاکستان. اب تو آپ کے اپنے طالبان آ گئے ہیں، آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کل جو ہے وہ اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے، پولیس کے اوپر اسلام آباد کے اندر اٹیک ہوا ہے، 7 اٹیکس ہوئے ہیں. اور یہ جو ہے وہ اب آپ کی جو ہے وہ اپنی، اور پھر انہوں نے آتے ہی جو دوسرا کام کیا بارڈر پہ، وہ جو انہوں نے وہ لگائی تھی باڑ، وہ ساری آ کے جو ہے وہ طالبان نے اتاری. اس نے کہا کہ ہم ایک ہی لوگ ہیں. مزے کی بات یہ اشرف غنی اور کرزئی کرتے ہوئے وہ اوائڈ کرتے تھے. انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم یہ باڑ ہم قبول اس لیے نہیں ہے کہ اس طرف اور اس طرف ہم ایک ہی لوگ بس رہے. یعنی وہی بیانیہ جو پشتون نیشنلزم کا، جس کی بنیاد پہ پاکستان نے پورے یعنی اپنا پورا ملک کا بیانیہ جو ہے وہ ایک اسلامائزیشن کی طرف لے گئے کہ اس کی وجہ سے ہم یہاں جو مختلف قومیتیں پاکستان کے اندر بستی ہیں ان کو اسلام کے ارد اکٹھے کر کے جو ہے وہ ہم اس نیشنلزم کو، آج وہی طالبان آ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، چونکہ ہم ایک لوگ ہیں اور ہمیں کسی باڑ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. اور پھر آپ تیسری بات جو کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ نے ان کے پیسے، وہ تو پیسے ہیں ہی امریکہ کے، وہ تو امریکہ ان کو جو ایئرلی جو ایڈ دیتا تھا تو وہ پیسے ہیں جو وہاں پہ وہ پڑے ہوئے تھے، جو اشرف غنی گورنمنٹ کو ملنی تھی اور دوسری ان کو. اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ اگر اپنے پرامسز فلفل کر لیتے ہیں، ایک ماڈریٹ جو ہے وہاں لوگوں کے جو بنیادی حقوق کا احترام اگر یہ کرتے ہیں، آزادیوں کا احترام کرتے ہیں، تو پھر بین الاقوامی برادری جو ہے وہ ان کا تو افغان لوگوں سے تو کسی کا کوئی تنازع نہیں ہے. وہاں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کم از کم کوئی ماڈریٹ اعتدال پسند جو ہے وہ حکومت وہاں پہ ہونی چاہیے. اور پاکستان نے پوری دنیا کو یہ یقین دہانی کروانے کی کوشش کی. پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کا کم وزیر خارجہ ہے اور طالبان کا زیادہ جو ہے وہ. اور پھر انہوں نے اوپر یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے ماہر معاشیات کو بھیج رہے ہیں، بہت سارے ماہرین، جس کو انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے کہا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ان کو کسی، آپ کی اپنی معیشت کی حالت کیا ہوئی ہے اور آپ اس پہ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ جس ملک کی معیشت یہ ہے کہ کبھی سعودیہ کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بینکوں میں کچھ عرصے کے لیے پیسے رکھ لیں، کبھی دبئی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بینک میں صرف کچھ رکھ لیں ہم، اور وہ اس کو اپنا زر مبادلہ شو کرتے ہیں. تو یہ بنیادی جو تضاد ہے پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسیز اور اندرونی پالیسیز کے میں، اس کی وجہ سے افغانستان بھی سفر کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ اب پالیسی کا فیلئر تو یہ ہے کہ ایک تو یہ مذاق خیز بات کہ آپ اپنے گھر کو نہیں سنبھال سکتے، آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے گھر کو سنبھالیں گے، لیکن کچھ ہوتا ہے کہ اگر جس کے لیے آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، جن کو آپ پراپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی عزت کریں اور کچھ موقعوں پہ اگر چپ ہو جائیں. لیکن وہ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی پاکستان سے کوئی بات ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس کا وہ باقاعدہ جواب دیتے ہیں. جیسے اس بات پہ بھی کہ پاکستان نے ان کو آفر کیا کہ ہم انٹرنیشنل جو ہے ماہرین ہر فیلڈ میں بھیجیں گے، اس کے جواب میں فوری طور پہ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. یعنی وہاں سے اگر ان کے پاس ہر طرح کے لوگ موجود ہیں تو پھر وہ بھی اپنی چیزوں کو خود سنبھال لیں. کیوں وہ جو ہے امریکہ سے اور ایک سے کہ جی ہماری جو ہے فنڈز جو ہے وہ کریں. آپ جو ہے ایک عرصے تک وہاں پہ ایک نیکسس رہا ہے جس میں بہت پیسہ جس کے افغان طالبان کے پاس آتا رہا ہے اور وہاں کے وار لارڈز کے پاس، جس میں اسمگلنگ، ڈرگ اسمگلنگ، پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور بہت ساری جو ہے وہ اس میں منی لانڈرنگ بہت ساری ہوتی رہی. تو آپ کو بزنس کا بہت تجربہ ہے مانا، تو آپ اپنے ملک کے حالات کو سنبھال کیوں نہیں لیتے؟ نہیں دیکھیں، جو ملک کے حالات یہ تو سب کو میرا خیال ہے طالبان کا تو بنیادی وہاں پہ حکومت چلانے سے، گورننس سے، ان چیزوں کا ان طالبان کا تو کوئی تعلق تھا نہیں.
یہ تو وہ تھے، یہ سارے جو ہے وہ لڑنے وڑنے والے، یہ آخری ٹائم میں جو ڈپلومیسی میں کچھ لوگ جو ہے وہ انوالو ہوئے تو ان کی ایک بنیادی طور پہ تھوڑی سی، لیکن ان کا کوئی ریٹ نہیں ہے، جو لوکل کمانڈرز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، کوئی ایسے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مدرسوں کے جو ہے وہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور آپ ایک ماڈرن ریاست، ایک ماڈرن کنسپٹ ہے ریاست جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پریمورڈیل جو ہے وہ کنسپٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو آپ ماڈرن تعلیم کے خلاف ہیں، آپ ماڈرن چیزوں کے خلاف ہیں، اور آپ ایک ماڈرن ریاست وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دو تضادات آپس میں ریکنسائل کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ناظرین ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی جو ہے معمے کو حل کرنے میں لگتا ہے ہم پوری زندگی گزاریں گے کہ کس طرح ماڈرنٹی کو اور جو ہماری قدامت پرست سوچ ہے جس میں ہم ایک 1400 سال پہلے کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن آج کے زمانے کی تمام سہولیات کو کی بھی ہمیں خواہش ہے اور ضرورت ہے، تو پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی ان دو چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے، اسی معمے کو حل کرنے میں میرے خیال میں ہماری تو شاید لائف ٹائم گزر جائے۔ اور اگلی دفعہ نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔